نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق و ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا تھا۔ ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی یہود اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اجمالی طور پر تذکرہ فرمایا تھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی پوری تفصیل کے ساتھ یہود اور بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام سے ان کو مخاطب کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، کہ اے اسرائیل کے بیٹو یاد کرو تم نعمتی التی انعمت علیکم، ان انعامات کو جو تمہارے اوپر کیے گئے، وانی فضلتکم علی العالمین، پہلا انعام یہ ہے کہ میں نے تم کو تمام کے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی، تم کو ایک فوقیت دی کہ جس دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام موجود تھے، اس دور کے اندر اور بھی قومیں تھیں، اور بھی مذاہب تھے، اور بھی لوگ تھے، تو ان تمام کی تمام قوموں کے اوپر جو فضیلت دی وہ ان بنی اسرائیلیوں کو تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا انعام یہ فرما رہی ہیں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی ہماری امت سے بھی اوپر ان کو فضیلت دی ہے، ہماری امت سے بھی اوپر ان کو فوقیت دی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ اس دور کے اندر، جس دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام تھے، اس دور کے اندر جتنی بھی قومیں تھیں، اس دور کے حساب سے سب سے فضیلت والی قوم یہ بنی اسرائیلی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پہلا انعام تفصیل کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ تم قیامت کے دن سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا قیامت کا تذکرہ فرما رہی ہیں کہ قیامت کا دن وہ کون سا دن ہوگا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کے اندر ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گا، اسی طریقے سے شاگرد استاد کے کام نہیں آئے گا۔ کہ یہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے کام آ جاتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ فرما رہی ہیں کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن نفس عن نفس شیئا، کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کہ وہاں پر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی عہدے اور کوئی منصب والا، کوئی پیسے والا کسی کی سفارش کر دیتا ہے تو اس کا کام بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے اندر کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، الا یہ کہ جو ایماندار ہوگا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی خود اجازت دے دیں تو وہ سفارش کر سکے گا، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ اس دن کے اندر کوئی آدمی رشوت وغیرہ، کوئی فدیہ وغیرہ، کوئی کفارہ وغیرہ بھی مال کی صورت میں نہیں دے سکے گا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پیسے وغیرہ دے کر، رشوت وغیرہ دے کر اپنا کام نکلوا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے اندر کوئی سفارش وغیرہ اور ساتھ ساتھ کوئی رشوت وغیرہ نہیں چلے گی۔ چوتھی بات اللہ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن کے اندر کوئی مدد وغیرہ، کوئی حمایت وغیرہ افرادی قوت کے لحاظ سے وہاں پر کوئی مدد، کوئی نصرت وغیرہ بھی نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس بڑی افرادی قوت ہے، قبیلے کی صورت میں، برادری کی صورت میں، یا کسی بھی صورت کے اندر، تو اس بندے کا کام بن جاتا ہے، اس کی نصرت اور اس کی حمایت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن کے اندر تو کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، لہذا تم اس دن سے ڈرو، باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اور بنی اسرائیل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی احکامات کی پوری بجاوری کرو۔
دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہی ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ دوسرا انعام یہ بیان فرمایا کہ جب فرعون تھا، فرعون نے اپنا رب ہونے کا دعویٰ کیا، سرکش ہو گیا، تو نجومیوں نے فرعون کو یہ بات کہی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جو تیری حکومت اور سلطنت کو ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیتے، اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے، اس کو باندیوں والا، غلاموں والا کام اس سے لیتے۔ تو بنی اسرائیل والے اس مصیبت کے اندر تھے، اس عذاب کے اندر تھے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی کہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور بچیوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہی ہیں کہ اس دن کو یاد کرو کہ تم کو اس ظلم سے، اس زیادتی سے بچانے والی ذات کون تھی، کہ فرعون کی ظلم اور زیادتی سے بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب رہائی دی ہم نے تم کو آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، کہ ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے جو کرتے تھے تم کو بڑا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور تم ایک بڑی مصیبت کے اندر گرفتار تھے۔ تیسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہی ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ جب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام بڑے ہو گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت عطا فرما دی، تو موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام فرعون کو بڑا سمجھاتے رہے کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ تو جب یہ لوگ باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر ملک مصر کے اندر چلے جاؤ۔ تو اس وقت جب موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے تو راستے کے اندر ایک دریا آیا، پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس دریا سے راستہ نکالنے والی کون ذات تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی کہ تمہارے اوپر جو انعام کیا تھا وہ کس نے کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، اور تم کو اسی دریا سے گزار دیا۔ جب فرعون اور فرعونیے وہاں سے جب گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ تو اللہ فرما رہی ہیں کہ اس دن کو یاد کرو کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دریا کے پار سے گزار دیا تھا اور فرعون کو غرق کر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچایا ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا تھا فرعون کے لوگوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے سارا کچھ ہوا تھا وہ منظر، لہذا تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا